हाँ वही तो। इस्लाम मोहतरम सामने किराम, इसमें शक नहीं कि हमारी किस्मत की है कि मैं इस मदरसे का तालिब इंतखाब हूं। माशाअल्लाह। और आप देखेंगे कि शायद आपको यकीन नहीं होगा कि इस वक्त हम खबर में थे, इस वक्त हमको ये खबर मिली थी कि मौलाना उस्मान साहब का इंतखाब है। इसी मदरसे के दो तालिब इल्म इस वक्त अलीगढ़ में हैं। इत्तेफाक से हम सोच ही रहे थे कि शब्बीर को मैं फोन करूँ कि शब्बीर भी मेरे यहाँ आ गए। उसने हमसे बताया कि आपको कोई खबर है? मैंने पूछा क्या? उसने बताया कि मौलाना उस्मान साहब का इंतकाल हो गया। हमने भी बताया कि हाँ उनका इंतकाल हो गया। अभी फोन मेरे पास आया, बाहर गए हम दोनों उसी वक्त की बहुत सारी यादों को शेयर किए। हम लोग इसी दरगाह से आज मुस्लिम यूनिवर्सिटी तक पहुंचे। कभी हमने सोचा भी नहीं था कि इस फीवर के पेड़ से उठ करके मुस्लिम यूनिवर्सिटी तक पहुंचेंगे। लेकिन आज मेरी किस्मत हम लोगों की कि हम दोनों यहाँ हैं, दोनों इसी इदारे के दरगाह हैं। बात करें हम दोनों ने आपस में एक दूसरे को बहुत सारी यादों को शेयर किया। मेरा यहाँ आना हुआ, अभी काजी निजामुद्दीन ने जिक्र किया कि उनकी ताज़ियत। हालांकि मैं यहाँ आता हूँ तो बहुत ही गुमनामी की तरह से हम रह करके जाते हैं और कोई ऐसी चीज़ नहीं कि जिससे लगे कि हम यहाँ आए हैं और बहुत बड़े आलिम हैं, बहुत बड़ी डिग्री लेके आए हैं या बहुत कुछ जानते हैं। ऐसा कुछ न दिखाई दे, सिर्फ इतना दिखाई दे कि नुमान इब्ने उस्मान इससे आगे के लायक नहीं है। समझ रहे हैं? इससे आगे के लायक नहीं है। वरना अगर इससे आगे के लायक देखेंगे उलमा किराम की जमात है, सारे की डिग्रियों में लिखा हुआ है अल-आलिम अल-फाज़िल। सेम डिग्री में लिखा जाता है ये लफ्ज़ अल-आलिम अल-फाज़िल। लेकिन काश मैं आज भी बता रहा हूँ कि मैं मास्टर डिग्री हासिल किया है, फर्स्ट सेकंड पोजीशन था, स्कॉलर रहा, बहुत अच्छी डिग्री हासिल की। लेकिन आज भी मुझे अगर नाज है अल-आलिम अल-फाज़िल। जबकि मैंने बताया कि 10 साल जिंदगी हमने यूनिवर्सिटी की गुजारी, लेकिन आज भी अगर नाज है अल-आलिम अल-फाज़िल पे मुझे नाज है, उस डिग्री पे नाज नहीं है। और आपको और एक बड़ी बात कहेंगे, बहुत कम अलीगढ़ में कुछ ही लोग ऐसे हैं जो पढ़ा लिखा तबका है, वो मुझे डॉक्टर नोमान कह के बुलाता है, वरना मौलाना नोमान ही कह के मुझे बुलाता है। ज्यादातर आदमी मौलाना नोमान कह के बुलाता है, डॉक्टर नोमान कह के नहीं बुलाता है। तो मैं आपको चंद बातें इससे मुताबिक कहूँगा। ये जो मैंने वो कहा जो हम दोनों ने ताज़ियत की अलीगढ़ में की और एक दूसरे को शेयर किया। अब यहाँ की बात कहूँगा क्योंकि मैं उनका शागिर्द रहा हूँ। मुझे नहीं अंदाजा था कि मुझे कुछ उनके बारे में बोलना होगा, तो मैं एक नाम का रिसर्च करके आता, लेकिन रिसर्च नहीं कर सका। लेकिन उनका नाम मुझे याद, एक बहुत अच्छे खासे जवान शख्स था जिसका नाम हारून हुआ करता था। अगर उस जमाने में कोई मौलाना इलियास साहब को याद होगा, हारून करके थे, एक लंबा आदमी करके, और कुछ बीमार भी रहते थे, काफी बीमार, जिसको आम आदमी अपने साथ बैठा नहीं सकता। आम आदमी उसको अपने साथ बैठा नहीं सकता था। मैंने मौलाना को अपने साथ उसको खिलाते हुए, ये तारीख है, मौलाना इलियास साहब मौजूद है, ये भी हमारे उस्तादों में है, समझ रहे हैं। उनको खिलाते हुए अपने साथ देखा। हारून, उनके डिटेल के बारे में मौलाना इलियास साहब बताएंगे कि वो हारून कौन है, क्या है, लेकिन मैं रिसर्च करके नहीं बता सका। इतना याद है मुझे कि उनका नाम हारून था। एक वाकया ये देखा अपनी आंखों से। दूसरी चीज और बताता हूँ, उस जमाने में हमारे सरपंच साहब बहुत ही शोहरत याफ्ता हुआ करते थे किसी बात पे। वो आगे मदरसे में हम लोग को पढ़ा रहे थे, क्लास में बैठे हुए थे, अचानक किसी बात को उन्होंने कह दिया। मुझे नहीं मालूम कि वो क्या टॉपिक रहा होगा, क्या नहीं रहा होगा। बरजस्ता वो क्लास में से खड़े हुए, अकाईस बस मोती तुम कैंपस से बाहर हो। ये उनका मर्दाना और ये कहिए कि जमा मर्दी का ये भी खूबी देखा।
میں صاف آج کہنا چاہتا ہوں کہ عالم کا معیار اور مزاج یہی ہونا چاہیے. دو واقعہ میں نے کہ ایک طرف خندہ پیشانی انسانیت کو فروغ دینے کے لیے عالم کو یہاں تک اترنا پڑے گا، اور ایک طرف اگر دین اور اصول کے خلاف ہو تو عالم اس کی پرواہ نہ کرے کہ یہ میری عزت کرے گا یا نہیں کرے گا، یہ مجھے رکھے گا یا نہیں رکھے گا. جو صحیح بات ہے تمہارے سامنے رکھیں گے، یا اور ہوگا تم ہمیں باہر کر دو چلے جائیں گے، لیکن تمہارے سامنے ہمیں جھکنے کی بات جو اس اللہ کے حکم رسول کی شریعت کو جو تم کو سامنے رکھنی ہے اس کے خلاف ہم برداشت نہیں کر سکتے. یہ دو واقعہ میں نے بتایا. حالانکہ میں نے بتایا کہ سرپنچ ہمارے چچا ہوا کرتے تھے، ہم لوگ کلاس میں ہوا کرتے. یہ دو واقعہ بتایا. اور دوسری بات جو میں کہنا چاہوں گا کہ مولانا اس میں شک نہیں کہ ان کے اندر وضع قطع کسی نے دیکھا ہوگا، جس طرح سے وہ نظافت پسند تھے، طہارت پسند تھے. یقیناً ظاہر جو ہے باطن کو بتاتا ہے، ظاہر جو ہے باطن کو بتاتا ہے. ان کا ظاہر اتنا صاف تھا اتنا ہی اندر بھی صاف رہا ہوگا. آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ جس کا ظاہر اگر صاف ہے باطن بھی صاف ہوگا. اگر کسی شخص کو دیکھنا ہو اس کا ظاہر پہلے نظر آئے گا، باطن کو تو بعد میں نظر آئے گا، اس میں شک نہیں. باہر کے ان کا خلوصی تھا کہ ایسی سرزمینوں سے، ایسے ریگستانوں سے ایسے افراد تیار ہوئے جو آج کے ڈیٹ میں، آج کے زمانے میں وہاں تک پہنچنا، وہاں تک کی ذمہ داری کو سنبھالنا بہت مشکل ہے. یہاں کے طالب علم ہی ہو کر کے مفتی انوار صاحب دارالعلوم دیوبند جیسی جگہ میں استاد بنے. یہی کا ہو کر کے وہ مجھے کلیئر کٹ پوسٹ نہیں ملا، جس کی وجہ سے میں نے چھوڑ دی. میں نے بھی مسلم یونیورسٹی جیسی جگہوں میں استاد کا نام میں شامل ہوا ہوں، آج بھی شبیر اس میں شامل ہے. تو میں تصور نہیں کر سکتے کہ وہاں استاد بن جائے گا، اسی سرزمین کے ہے. لیکن اب رہی بات کہ ان کے اخلاق، ان کے کردار، ان کے کیریکٹر، ان کے اصول، ان کے ضوابط کو ذکر کرنے سے زیادہ بہتر ہے. خاص طور سے علماء کرام کی جماعت ہے، میں ان سے یہ درخواست کروں گا کہ عوام کے ذمے سے جو کچھ ہے آپ کے ذمے ہے کہ جس چراغ کو جلائے تھے اس وقت یقیناً بہت مشکل حالات تھے. یہ نہیں بنا ہوا تھا، ایک چٹیل میدان تھا. آج ہم لوگوں کے سامنے ایک بنا ہوا ادارہ ہے. اس کو چلانے میں ہلکا سا اگر ہم لوگ پش کرتے رہے تو یہ ادارہ زیادہ شاداب ہوگا اور ان کا مشن آگے بڑھے گا. یہی سچی اور پکی اور اچھی خراج عقیدت. انہیں یہی سچی اور پکی اور اچھی خراج عقیدت ہوگا کہ جس مشن کو انہوں نے اٹھایا تھا، بڑھایا تھا، جگایا تھا، اس کو ہم لوگ اور اچھے انداز سے بڑھا سکتے ہیں. اس وقت ایک مولانا عثمان صاحب ہوا کرتے تھے. آج میں نے بتایا کہ جم رفیق العالم الفاضل اور حفاظ کی کثیر جماعت ہے. جو میں بتاؤں ایک اور ضمن ایک بات کہوں گا کہ یہ بہار کی سرزمین کے لیے بڑی خوبی کی بات ہے. دو چیزیں جس کو شاید آپ کو اندازہ نہیں ہوگا، یہ بہار کی سرزمین دو چیزیں بہت پیدا کرتی ہے. عالم اور حافظ جو دنیا کے ہر شعبے میں مسجدوں کو کامیاب کرنے میں، مدرسوں کو کامیاب کرنے میں یہی کا رول ہے. اور دوسری چیز آئی ایس ہے، جو آئی ایس بھی بہت پیدا کرتے ہیں، جو ملک کو چلانے میں، جیسا آپ سنتے ہوں گے راہل اس پر ذکر کرتا ہے کہ اس ملک کو چلانے میں صرف 90 آئی ایس لگے ہوئے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ملک کو چلانے میں بھی بہار کا بڑا رول ہوتا ہے کہ جتنے بھی منتری ہوتے ہیں اس کا سیکرٹری وہی ہوتا ہے، آئی ایس ہوتا ہے. سینئر جو ہوتے ہیں تو گویا کہ دونوں چیز کو بہار پرووائڈ کرتا ہے. یہ اچھی بات ہوگی، ہم سب کے لیے خوش قسمتی کی بات ہوگی کہ الحمدللہ اس ادارے کے پاس جگہ بھی کافی ہے، بنا ہوا بھی زیادہ ہے. بس اس کو کچھ کریں گے تو مجھے امید ہے کہ اس ایریے کے لیے ایک اچھا ادارہ ہوگا. کسی زمانے میں ہوا کرتا تھا رحمانیہ سپور، لیکن اس کو بھی نظر بد لگ گئی. اب وہ اس ادارے کو دیکھ کر بڑا افسوس ہوتا ہے. کسی زمانے میں ہمارے بچپنے میں ہم بھلائی جایا کرتے تھے، وہاں بھی ایک اچھا ادارہ چلا کرتا تھا. پتہ نہیں اس وقت کیا حال ہے اس کا، لیکن رحمانیہ کو جو دیکھتے ہیں، کسی زمانے میں اس میں عثمانیہ سے نکل کے بورڈ کا مدرسہ ٹرانسفر ہوا تھا، وہ بھی قدر غنیمت تھا، وہاں بھی اچھے استاد ہوا کرتے تھے. لیکن آپ کو بتاؤں کہ بھوکے کو چاہیے تو روٹی،
بھوکے کو کیا چاہیے؟ 2 روٹی. اس لیے یہ بھوکا ایریا ہے. اس وقت اس کو تعلیم سے شرح شاداب کرنے کے لیے ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ یہاں بچے بھی پرووائڈ کریں, یہاں کے اخراجات کو بھی دیکھیں, اور تن من دھن سے کریں گے تو انشاءاللہ ان کا مشن کو آگے بڑھایا جائے گا. اور کوشش کریں, ہر عالم کوشش کرے کہ جو ہمارے نام کے ساتھ جو لفظ جڑا ہوا العالم اور فاضل, اس کی حفاظت کرے. یہ چھوٹا لفظ نہیں ہے. العالم اور فاضل جو ہے بہت بڑا لفظ دے دیا, اور یہ خدا کا کرم ہے کہ جس طرح سے پورے کائنات میں بہترین شخص کو اللہ تبارک تعالیٰ نبیوں کے لیے انتخاب کرے. کس کے لیے؟ نبی کے لیے انتخاب کرے. اسی طرح پورے کائنات میں اس سے کم درجے کا جو دل صاف اور ستھرا ہو, اس کو عالموں کے لیے, حافظوں کے لیے انتخاب کرے. یہ میں چھوٹی بات نہیں کہہ رہا ہوں, یہ بہت شرف کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سبوں کو اس سب میں کھڑا کر, اور اس کے بعد بھی اس کی ناقدری کریں, یہ ناانصافی ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے, اور ناچیز سے بھی اس ادارے کی کچھ خدمات کو قبول فرمائے. یہ ہمارے لیے خوش قسمتی ہوگی, اور یہی سچی اور پکی اور اچھی ان کے لیے خراج عقیدت ہوگا. وآخر دعوانا ماشاء اللہ. حضرت نے مختصر وقت میں بہت ہی